بچپن میں ہی جب امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد امام علی اور والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سے لوگ اتنا بغض رکھتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے ہزاروں بیٹے عطا کیے تو تمام بیٹوں کا نام میں علی رکھوں گا، اور اگر 1000 بیٹیاں عطا کیں تو تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے اور 3 بیٹیاں۔ ان کے نام نواسۂ رسول نے یہ رکھے: علی، اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام علی اکبر، تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر، اور بیٹیوں کا نام فاطمہ سکینہ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ کبریٰ رکھا۔ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے راجہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاہ زمن تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور شخصیت سے کافی متاثر تھیں۔ انہوں نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا کہ میری شادی نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام سے کی جائے، تو سن 37 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے بی بی شاہ زمن اور امام حسین علیہ السلام کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ انہیں شہربانو کہہ کر پکاریں، تو تب سے آپ کی شخصیت بی بی شہربانو کے نام سے پوری دنیا میں یاد کی جاتی ہے۔ بی بی شہربانو امام حسین علیہ السلام کا بہت احترام کرتی تھیں۔ جس جگہ امام علی مقام بیٹھتے تھے وہاں ان کے قدموں میں بیٹھتی تھیں۔ دوسری عورتیں یہ کہتی تھیں کہ آپ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی بیوی ہیں، آپ ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو آپ فرماتی تھیں حسین زہرا کا بیٹا ہے اور میں ان کی کنیز ہوں۔ بالآخر 5 شعبان کو امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہربانو کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام امام حسین علیہ السلام نے علی رکھا۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے امام سجاد کو امام علی نے گود میں لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے رونے کی وجہ دریافت کی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا حسین تیرے اس بیٹے کو بہت تکلیفیں سہنی ہیں، یہی کوفہ ہوگا، لوگ اس کو قید کر کے یہاں لائیں گے، اس کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جی اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کی بہنیں پھوپھیاں ہوں گی اور یہ خون کے آنسو روئے گا۔ امام سجاد حضرت عباس سے 12 سال چھوٹے تھے۔ آپ بہت کثرت سے عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ پوری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دسترخوان پہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھاتے بھی تھے اور اپنی والدہ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے بھی تھے۔ تو آپ کی والدہ بی بی شہربانو فرمانے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، میں آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس چیز کو دیکھیں آپ سے پہلے وہ چیز میں اٹھا لوں۔ جو چیز میری ماں نہیں کھائے گی وہ چیز اس کا بیٹا سجاد کھائے گا۔ جب آپ جوانی کی عالم میں پہنچے تو امت کے ظلم کی وجہ سے سادات کا مدینے میں رہنا محال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی اہل و عیال کو لے کر مکہ سے ہو کر کربلا کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ بس وہ دن آ گیا جب ہر کوئی اسلام پر قربان ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھی اسلام پر قربان ہو گئے۔ جناب عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، شہزادہ قاسم بھی نہ رہے، علی اصغر بھی نہ رہے۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سجاد کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سجاد اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے کہا، بابا آپ کا جسم خون میں رنگین کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، صبح سے لے کر اب تک ایک شہید کی لاش اٹھا کر تیرا باپ غریب ہو گیا ہے۔ امام سجاد نے کہا، چچا عباس؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، وہ نہر کے کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک ہر کوئی اللہ کے دین پر قربان ہو گیا۔ امام سجاد نے کہا، بابا مجھے ایک چھڑی اور ایک تلوار دے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیوں میرے بیٹے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، بابا میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بیٹا تمہارا امتحان یہ نہیں، میری شہادت کے بعد تم جانو اور یہ بیبیاں جانے۔ سجاد
کبھی بھی اسلام کا پرچم جھکنے نہ دینا۔ بس امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کو رسول خدا پیار کرتے تھکتے نہ تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لبوں کو رسول اللہ چومتے تھے۔ لیکن افسوس، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے جسم پر پھینکتا۔ بس جب یہ منظر بی بی زینب علیہ السلام نے دیکھا، بی بی دوڑتی ہوئی امام سجاد کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، سجاد اٹھو، دیکھو تمہارا باپ قتل ہو رہا ہے۔ بس امام سجاد جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو کہیں قیامت نہ آ جائے، فوراً سجدہ شکر میں گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان کو پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل محمد کو اس امتحان کے لیے چنا۔ خیام جلتے رہے، بیبیاں بے پردہ ہو گئیں، لیکن امام سجاد علیہ السلام سجدہ شکر میں مسلسل اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بس پوری شام غریباں سید الساجدین زین العابدین سجدہ شکر میں رہے۔ صبح شمر تازیانہ لے کر آتا ہے اور تازیانے کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کو سجدے سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، سجاد یہ زنجیریں پہن لو، یزید کا حکم آیا ہے کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں کو قید کر کے شام لے کر جایا جائے۔ بس نبی کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ و شام کی طرف لے کر جایا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندھے قیدی ہو کر چل رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں تو بابا کا سر نظر آتا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو پھوپھیاں بہنیں ننگے سر نظر آتی ہیں، اور درمیان میں صابر امام علی زین العابدین خون کے آنسو رو رو کے چل رہے ہیں۔ بیمار کربلا اگر کہیں گر جاتا تھا تو شمر تازیانہ لے کر مارتا تھا اور کہتا تھا، جلدی چلو تاکہ یہ خوشخبری جلدی یزید کے دربار میں پہنچے، تاکہ میں انعام لے سکوں۔ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے شام کی طرف بڑھتے رہے، اونٹوں کے اوپر محمل نہیں تھے، اور اسی وجہ سے مختلف جگہوں پر رسول اللہ کے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گرتے رہے، اور تاریخ نے لکھا کہ 64 بچے اور اس سے بھی زیادہ۔ جو بچہ گرتا تھا وہ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کر پامال ہو جاتا تھا۔ بس یہ تکلیفیں جب سہ سہ کر آل رسول شام تک پہنچی تو یزید نے کہا کہ محمد کے گھرانے کو ٹھہرائے رکھو تاکہ میں اپنا دربار سجا لوں، میں اپنا شہر شام سجا لوں، تاکہ آل رسول کو پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ پورے شہر کو سجایا گیا اور آل محمد 3 دن تک شہر کے باہر کھڑے رہے۔ یزید نے یہ اعلان کروایا کہ جس طرح عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو، آج نئے کپڑے پہنو، کیونکہ میں نے باغی کو قتل کر دیا۔ بس جب امام سجاد علیہ السلام اور بیبیاں شام میں داخل ہوتی ہیں تو ہر چوک پر لوگ پتھر مار کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو باغی کا خاندان آ گیا۔ یزید اپنے محل میں آرام و سکون کے ساتھ بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی نواسیاں آئیں اور میں ان کو اپنا دبدبہ اور مرتبہ دکھاؤں اور میں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ بس جب آل رسول دربار یزید میں پہنچتے ہیں، سامنے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر آتا ہے اور یزید امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ رجس خوانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرے بابا اور دادا زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں نے بدر و صفین کا بدلہ لے لیا۔ بس جب یہ کہنا تھا تو امام سجاد نے کہا، اے دولت کے نشے میں اپنی آنکھیں بند کرنے والوں، مجھے بھی موقع دو تاکہ میں بھی اپنا تعارف کراؤں۔ لوگوں نے کہا، یزید یہ بیمار کانپ رہا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، اسے بھی کہو کہ اپنے بارے میں بتائے۔ تو بس امام سجاد کہتے ہیں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں
جس کے بابا کی لاش سے کپڑے لوٹ کر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بس ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ سارے درباری رونے لگے۔ یزید کے مشیر نے کہا اگر سجاد زیادہ خطبہ دے گا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اس خطبے کو بند کروانے کے لیے اذانیں دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائیں۔ بس جیسے ہی اذان کا آنا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا کا گونجنا تھا، امام سجاد نے کہا بتاؤ یہ دین کس نے دیا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بتاؤ یہ لا الہ کس نے بتایا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بس جب اذان دینے والا اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو امام سجاد رو کر کہنے لگے جو محمد اللہ کا رسول ہے یہ انہی کی بیٹیاں ہیں جو قیدی ہو کر تیرے دربار میں آئی ہیں، جو محمد اللہ کا رسول ہے اس کا خون ہی میری رگوں میں بہتا ہے۔ بس جب یہ سننا تھا تو دربار میں بغاوت ہو گئی، سب یزید کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ ان کو زندان میں ڈال دو، بس آل محمد کو قید کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 2 سال 6 ماہ تک یزید نے آل رسول کو قید میں رکھا۔ جب بغاوت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے یزید سے یہ کہا جو تم نے کرنا تھا تم کر چکے، اب آل رسول کو قید کرا کر لوگوں کی نفرت اپنے لیے زیادہ کیوں بنا رہے ہو؟ بس ان بیبیوں کو آزاد کر دو تاکہ جو لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کو امام سجاد سمیت یزید نے رہا کر دیا۔ امام سجاد سب سے پہلے کربلا گئے اور اس کے بعد اپنے نانا محمد کے روزے پر آئے اور خوب گریہ کیا اور تمام واقعات اپنے نانا کو بتائے کہ کس طرح امت نے ہمیں بازاروں میں پھرایا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے بعد 35 سال کی زندگی میں امام سجاد کبھی مسکرائے نہیں۔ کھانا دیکھ کر امام روتے تھے، پانی آتا تھا پانی دیکھ کر امام روتے تھے، کوئی بازار جاتا تھا امام تب بھی گریہ کرتے تھے، اگر بازار کا نام آتا تھا تب بھی امام گریہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت خدا میں مشغول کر دیا، دن رات عبادت کرتے رہے اور لاتعداد دعائیں امام سجاد سے منسوب صحیفہ سجادیہ میں درج ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غلام خرید لیا کرتے تھے اور ان کی اچھی پرورش کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ ان امام سجاد آدھی رات کو روٹیاں اناج لے کر کافی گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے۔ آخر کار ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا اور آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ کا مبارک جنازہ گھر سے نکلا تو امام باقر علیہ السلام زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اے امام وقت، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ یہ محمد و آل محمد کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو اتنی شان سے نکلا ہے۔ رسول اللہ کے جنازے پر لوگ نہیں آئے تھے، میرے دادا علی و فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، دادا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی اور میرے دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا۔ آج پہلی مرتبہ محمد کے گھر کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے اور آپ کے بیٹے محمد باقر نے 25 محرم کو امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کر دیا۔ سلام ہو زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین پر۔